السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ جی تو آپ سب کو ویلکم۔ تو آج ہم ریاض الصالحین کے باب الصبر کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ باب الصبر کے ابتدا سے پہلے ہمیں چند چیزوں کا جان لینا بہت ضروری ہے۔ شاید عمومی طور پہ ہم اتنا زیادہ، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہوں، لیکن ایک استاد کے ناطے یا ایک گائیڈنس دینے والے بندے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں پھر بات کو پوری طرح آپ تک پہنچاؤں۔ اصل میں ایک ٹاپک شروع میں بھی کرنا تھا، وہ مجھے بھول گیا، میرے پلان میں نہیں آیا، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ بھی ہونا تھا ایسے، لیکن چلیں قدر اللہ وما شاء۔ سو باب الصبر، اب باب الصبر سے پہلے اس کا مطلب ہمیں صبر کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان احادیث کو محسوس کر پائیں، اور جب ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس میں جب صبر کی آیات آئیں تو ہم اس صبر کو محسوس کریں کہ یہ صبر ہے کیا، کب صبر کرنا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور اس صبر کو کیا کیا چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اس کے دو پارٹ ہوں گے، ایک آج ہوگا اور ایک کل ہوگا انشاءاللہ۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ باب الصبر میں یہ آیات لے کر آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دوسری آیت وہ لائے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ تو یہ آیات انہوں نے اس باب کو شروع کرنے سے پہلے پیش کی۔ ان آیات کی تفصیل تو ہم دیکھیں گے کل، لیکن اس سے پہلے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اس لفظ کو پہچان لینا ہے کہ یہ آخر کیا ہے، یہ صاد بارہ جو ہے صبر کیا ہے۔ دیکھیں صبر جو ہے یہ ایسے اعمال میں سے ہے جن کو اعمال القلوب کہتے ہیں۔ اعمال القلوب یعنی دل کے عمل، دلوں کے اعمال، یعنی عمل القلب۔ ایک ہمارے جسمانی اعمال ہیں جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، اور بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہم جسم سے کرتے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم دل سے کرتے ہیں، جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے آج تک ان کو سرسری دیکھا ہو، کبھی تفصیل سے نہ دیکھا ہو کہ آخر ان کی بھی کوئی تفصیل ہوگی۔ یہ اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نماز سیکھتے ہیں، روزہ سیکھتے ہیں، وضو سیکھتے ہیں، حج سیکھتے ہیں، عمرہ سیکھتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کبھی ہم نے اعمال القلوب جو ہیں ان کو کبھی تفصیل سے نہیں سیکھا، میں بھی ممکن ہے۔ تو میرے دل میں اللہ نے ڈالا، میں کئی دنوں سے اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ بات کی جائے، لیکن وہ تاخیر ہوتے ہوتے وہ پھر ریاض الصالحین کے ساتھ ہی جڑ گیا آ کر۔ تو کچھ تو اس میں آ جائیں گے، یعنی چیپٹر بائی چیپٹر آگے آ رہے ہیں، کچھ ایسے چیپٹر ہیں جن میں اعمال القلوب ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں اعمال القلوب ہوتے کیا ہیں۔ جی تو اعمال القلوب میں اخلاص آتا ہے، اس کے بعد تفکر آتا ہے، تقوی آتا ہے، توکل آتا ہے، خوف آتا ہے، رجا آتا ہے، رضا آتا ہے، شکر آتا ہے، صبر آتا ہے، محاسبہ آتا ہے، محبہ آتا ہے، اور ورع۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے دل نے کرنے ہوتے ہیں، اور ہر عمل کی پوری تفصیل اور پورے دینی احکامات موجود ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کسی صوفی کی روشنی میں نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ جاننے ضروری ہیں، ان کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ۔ دیکھیں اگر ہمیں صبر کا پورا مطلب پتا ہوگا تو پھر ہی ہم انہیں اپلائی کر پائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی صبر ایک تربیت کا حصہ ہے۔
ایک تربیت دی جاتی ہے، بچے کو صبر سکھایا جاتا ہے. جب بڑوں کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ صبر کے ڈیپ میننگ ہے کیا، صبر ہے کیا، کب کب کرنا ہوتا ہے، کب نہیں کرنا ہوتا، تو یہ ساری چیزیں مختصراً میں نے آج آپ کے لیے جمع کی ہیں. اس میں صاف ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میں نے جمع کی ہیں، میں نے البتہ جو دوسری جو علماء ہیں ان کا ایک آپ کے سامنے میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں. کون سے علماء ہیں جن سے میں نے یہ نچوڑ نکالا ہے؟ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ صالح المنجد حافظہ اللہ. یہ 3 بزرگ ہیں، جن میں سے 2 تو فوت شدہ ہیں، ایک تو بہت پرانے ہیں، ایک پچھلی صدی میں فوت ہوئے، اور دوسرے جو ہیں وہ تیسرے ابھی حیات ہیں، لیکن ان پر زندگی تنگ کی ہوئی ہے ان کے حکمرانوں نے. سو بہرحال ان 3 بزرگوں کی مختلف کتابوں سے جو رزلٹ نکلا وہ میں آپ کے سامنے نچوڑ پیش کر رہا ہوں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اس سے جو چیز میں سکھانا چاہ رہا ہوں یا میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کے کفل کھول دے اور میری زبان کے کفل کھول دے کہ میں بات پہنچا پاؤں. جی تو صبر کی ہم ڈیفینیشن پہلے لیتے ہیں. مجھے بتائیے لبنہ صبر کسے کہتے ہیں؟ جی سر، صبر مطلب صدمے کے اول وقت میں جو کیا جائے کوئی بھی چیز صبر کا مطلب جو کیا ہے؟ یہ نہیں ناگزیر پوچھا ہو کب جائے. کرنا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب مشکل حالات میں صبر کرنا سر. سب وہی صبر کرنا، لیکن صبر کا آخر کوئی میننگ تو ہوگا نا، کوئی اس کا مطلب تو ہے. ریئیکشن سے رک جانا سر، فوری ریئیکشن جو ہمارا ہوتا ہے. گڈ، روک لینا خود کو. کیا ہے اصل میں اس کا جی مطلب؟ ہے حبس النفس، نفس کو روک لینا، سٹاپ. دیکھیں جب جی اب دسترخوان پہ کھانا لگا رہی ہیں اور بچے بیٹھے ہوں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ جی سر، رکتے کیا ہیں کرتے ہیں؟ کھانا دینے تک. کھانے کی طرف لپکتے ہیں. آپ کیا کرتی ہیں؟ جی سر، آپ رکاتی ہوں ان کو آپ دینے کہتی ہیں تک کے صبر لیے. کرو. تھوڑا آپ کیا صبر کہتے کرو ہیں؟ صبر جی، کرو. صبر کرو، صبر کرو جی، کیا مطلب ہے صبر کرنے کا؟ رک جاؤ، رک جاؤ. کنٹرول جی یور سر. سیلف، رک جاؤ، کنٹرول یور سیلف، کنٹرول کرو. یہ ہے صبر، اصل مطلب اس کا میننگ. ٹھیک ہے، جی جی، آگے کنٹرول چلتے ہیں کرو. ہم. جی تو ہم جو اس چیز میں آج جو ہم سیکھیں گے وہ کیا ہے کہ صبر عربی لغت میں کیا ہے، اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں، صبر کے مرتبے کتنے ہیں، صبر کا حکم کیا ہے، صبر کی اقسام کتنی ہیں، صبر کب کیا جاتا ہے، صبر کی حقیقت کیا ہے، صبر کے فوائد کیا ہیں، صبر کا دائرہ کار کیا ہے، کیا اس کی باؤنڈریز ہیں، اور صبر کے حصول کے اسباب کیا ہیں، اور صبر کے منافی کیا چیزیں ہیں، یہ ہم دیکھیں گے. آج ہم صرف کریں گے صبر کی حقیقت تک انشاءاللہ، اور کل ہم باقی جو نیچے 4 چیزیں رہ گئی ہیں اس کو مکمل کریں گے. اب ہم آتے ہیں صبر کی تعریف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی اپنے آپ کو روک لیجئے. یہ ہے اصل میں حبس النفس، روک لینا. پھر دیکھیں قوم موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، یعنی ہم ایک ہی کھانے پر ٹکے نہیں رہیں گے، اسی پر نہیں روکے رہیں گے. تو یہ اصل میں معنی کیا معنی ہے اس کا؟ روک لینا، حبس النفس، نفس کو روک لینا کسی بات سے. آگے چلتے ہیں، صبر کرنے والے کے مراتب کیا ہوتے ہیں. اب یہ مراتب اصل میں کیا ہے؟ صبر کے مراتب نہیں ہے، صبر کرنے والے کی جو کر رہا ہے. عربی زبان میں صابر کہتے ہیں اس کو، صبر کرنے والا. یہ عمومی لفظ ہے، عام بولا جاتا ہے، اس میں ہر آدمی شامل ہو جاتا ہے جو صبر کرتا ہے. لیکن پھر اس کی سٹیجز ہیں آگے. دوسری چیز ہوتی ہے مستبر. مستبر ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو صبر بھی کر رہا ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ اس میں اطمینان بھی ہوتا ہے، آرام بھی ہوتا ہے، اور شکوہ بھی نہیں ہوتا. یعنی اس کی زبان پہ نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے، اطمینان نے اس کو گھیرا ہوتا ہے، اور آرام سے تسلی سے بیٹھتا ہے. کچھ بھی ہو جائے اس کو یہ نہ شکوہ آئے گا زبان پر، نہ دل میں بھی نہیں آئے گا. انشاءاللہ آج آپ صبر کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، میں امید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں. پھر اس کی اگلی کیٹیگری آتی ہے متصبر. متصبر وہ ہوتا ہے جو صبر کو حاصل کرتا ہے، اس کو اٹین کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، اور وہ اپنے والد کے فوت ہونے پر پریشان ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے.
لیکن وہ اپنی اس تکلیف کا اظہار اپنی والدہ کے سامنے نہیں کرتا کہ کہیں والدہ کی تکلیف بڑھ نہ جائے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ متصبر ہو رہا ہے، یعنی وہ صبر، اب وہ زبردستی خود پر صبر کو انفورس کر رہا ہے، نہیں اپنے آپ کو فورس کر رہا ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے. تم نے کوئی بھی اپنی والدہ کے سامنے ایسا جیسچر نہیں دینا جس سے وہ پریشان ہو یا رونا شروع کر دیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں متصبر، اور یہ قرآن میں سبھی موجود ہیں. پھر ہوتا ہے صبور، یہ تو مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے صبار. صبار، انسان صبار نہیں ہوتے، اللہ ہے صبار، بہت بے انتہا صبر کرنے والا، کہ صبر کی جو آخری حدوں کو چھونے والا. صبور ہوتا ہے کہ بہت صبر کرنے والا، ہر چیز پہ ہی صبر کر جاتا ہے. سو ہر ایک اس کے الگ الگ اس کے سبجیکٹس ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے آپ کو ان کو کلیئر کر پایا ہوں. صبر کی جو شرعی اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ شرعی طور پہ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے لبنہ نے فوراً سے بولا، وہ ڈائریکٹ بات ہے کہ نفس کو خواہشات سے روکنا اور اس بات پر عمل کرنا جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اس عمل پر، یعنی اس عمل پر صبر کرنا جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. دوسری چیز، اس عمل پر صبر کرنا جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. یہ ہے صبر شرعی طور پہ. اس کی اصطلاحی یعنی تعریف اس کی کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ مراتب الصبر کیا ہوتے ہیں. صبر کے کچھ مراتب ہیں، بعض سے افضل ہیں. اب وہ کیسے ہیں؟ دیکھیں، الصبر علی طاعت اللہ. مجھے بتائیے زویا، اس کا کیا مطلب ہے الصبر علی طاعت اللہ؟ استاد یعنی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، ان پر عمل کرنا. اگلا جی. پوائنٹ پڑھیں زویا، کیا ہے؟ الصبر عن المعاصی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اپنے آپ کو ان کاموں سے روکنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کرا ہے اور جن کو حرام قرار کیا ہے. یعنی اس پر صبر کرنا، گناہوں کو جی. نہ کرنے کے لیے اس گناہوں پر سے. صبر کرنا. اگلا جی. کیا ہے؟ الصبر علی الاقدار اقداری. المؤلتی. اقدار المؤلتی. جی. الصبر علی الاقدار المؤلمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں تو کچھ چیزیں لکھی ہیں اور وہ تکلیف جی. دہ ہوتی ہیں، ان پر صبر کرنا. اب ہم ان کو آگے چل کر تھوڑا دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا. اوکے جی، تو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، یعنی انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا یہ سب سے افضل ہے. یہ ہے مراتب. مراتب سے مراد کیا ہے؟ سب سے افضل کیا ہے؟ سب سے افضل نمبر 1 ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. یہ ٹاپسٹ صبر کی قسم ہے. نمبر 2 ہے گناہوں سے صبر کرنا، یہ سیکنڈ نمبر ہے. اور تھرڈ ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تقدیر میں لکھی ہیں اور انسان کو تکلیفیں پیش آتی ہیں اس پر صبر کرنا، یہ تھرڈ کیٹیگری ہے. اطاعت پر صبر کرنا کیوں نمبر 1 ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کو مشقت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، اور روزانہ پڑھنی ہے، یہ روزانہ کی ترتیب ہے آپ کی. آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، آپ نے سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، حج فرض ہو گیا تو کرنا ہے. یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو کرنے ہیں. اس میں آپ کو جسمانی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس میں آپ کو مالی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس میں آپ کو وقت بھی لگانا پڑتا ہے. تو اس پر انسان کو جو صبر کرنا ہوتا ہے وہ گناہوں کی نسبت زیادہ افضل ہے. دیکھیں، گناہ کا خیال آیا، فار ایگزامپل کسی کو گناہ کا خیال آیا، اس نے اس کو اسی وقت ترک کر دیا، بات ختم ہو گئی، وہ چلا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ گناہ پر صبر کرنا زیادہ مشکل ہے. نہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر زیادہ مشکل ہے. یہ روزانہ صبح فجر کے لیے اٹھنا زیادہ مشکل ہے. اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. ایک جنگ ہے جو آپ کو روز لڑنی ہے، ایک جنگ ہے، کیونکہ شیطان آپ کو ادھر بہت زور لگاتا ہے کہ چھوڑا، نماز نہ پڑھو، سوتے رہ جاؤ، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لینا، قضا پڑھ لینا، 100 طرح سے آپ کو صبر کرنا ہے. اسی لیے اللہ کو اس پر صبر بہت پسند ہے، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہو کر رہے ہیں. یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ ہم شاید یہ کچھ غلط کر رہے ہیں، نہیں، ایک جنگ ہے. شیطان ہمیں روکتا ہے، ہمیں وسوسے دیتا ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ اپنی نیند سے اٹھ کر صبح کھڑا ہو گیا. میرے بندے کو جنابت تھی، صبح کا ٹھنڈ ہو رہی تھی، لیکن اس نے غسل کیا اٹھ کر. میرے بندے کو تکلیف تھی، اس نے 30 روزے رکھے. میرے بندے کو مشکل تھی. اللہ کو یہ بات پسند ہے، اور اللہ کو یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے.
جبکہ گناہ پر کیا ہوتا ہے کہ گناہ پر جو انسان صبر کرتا ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ نفس کو حرام کاموں سے روکنا، یہ ہوتا ہے صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ میرا دل چاہ رہا ہے میں گانے سنوں، لیکن میں روکتا ہوں، نہیں یار اللہ ناراض ہوگا، اللہ نے منع کیا، مجھے نہیں سننے، یہ میں نے صبر کیا، میرے نفس نے مجھے ابھارا، میں نے صبر کر لیا۔ اچھا، یہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو یہ فوراً ڈیڈ ہو جاتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ آپ کو دوبارہ اسی وقت تنگ کرے گا، نہیں، ہو سکتا ہے یہ 2 دن بعد آئے دوبارہ آپ کو تنگ کرنے، کیونکہ گناہوں کے خیالات بار بار نہیں آتے، ایک دفعہ آپ اس سے جنگ لڑیں یہ پھر آپ کو بڑے لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان بڑا تیز ہے، وہ آپ کے پیچھے نہیں پڑ جاتا گناہوں کے معاملے میں، وہ دیکھتا ہے اچھا اس نے ابھی نہیں کیا، چھوڑ دو اس کو، فی الحال اس کو ڈھیلا چھوڑ دو، اس کو ذرا مزے کرنے دو عبادت میں، اس کو ایک دم پکڑوں گا، اور پکڑوں گا بڑے گناہ کے ساتھ، وہ اس کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے لیے آپ کو سوٹیبل انوائرمنٹ بنا کر دے گا وہ۔ یعنی آپ نے گناہ چھوڑ دیا، جنگ لڑی، شیطان نے آپ کا پیچھے چھوڑ دینا ہے، کہیں نہیں بس آپ کو ہو سکتا ہے 6 مہینے وہ آ کے کہے ہی نہ گانے سننے ہیں، لیکن 6 مہینے وہ اب آپ کی اس تگو دو میں ہے، وہ اس پوائنٹ کی تلاش میں ہے جہاں وہ آپ پر بڑا حملہ کرے، اور وہ بڑا حملہ وسوسے کے ذریعے نہیں کرے گا، انوائرمنٹ میں کرے گا۔ جب کبھی آپ ایسے انوائرمنٹ پڑیں گے وہاں بھی اگر صبر کر گئے تو پھر ماشاءاللہ سال تک نہیں آئے گا وہ۔ شیطان کو ہرانا اللہ کی مدد سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے شیطان کی جان نکل جاتی ہے۔ تو صبر عن المعاصی، گناہوں پر صبر کرنا۔ پھر ہے الصبر علی الاقدار المؤلمہ، یہ ہے تیسرا درجہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھے گئے معاملات پر، یعنی انسان کے پاس اس میں صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ یہ سب سے کم درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ we don't have any option۔ میرا قریبی عزیز فوت ہو گیا، کیا کروں؟ صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرا مال چوری ہو گیا، صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ خدا نخواستہ میری جاب چلے گی، صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جو 2 صبر ہم پہلے جو ٹاپ پر آئے ہیں یہ اختیاری ہیں، یعنی ہمیں اختیار ہے، ہم نے خود کرنا ہے جو کرنا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ الصبر علی الاقدار المؤلمہ، تکلیف دہ جو تقدیر میں چیزیں آتی ہیں اس پر ہمیں صبر کرنا۔ یہ تو ہے صبر کے مرتبے، یعنی گریڈنگ اس کی، نمبر 1 2 اور 3 کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو الصبر علی الاقدار المؤلمہ، اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل ہے، اس میں انسان کے کچھ احوال ہوتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تکلیف دہ تقدیری بات پر انسان کے 4 حالات ہوتے ہیں، یعنی آپ کو 4 قسم کے لوگ ملتے ہیں جن کو یعنی تقدیر میں تکلیف دہ چیزوں پر کچھ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا ہوتا ہے ناراض ہونا۔ مجھے بتائیے رخسانہ، کیا مطلب ہے انسان کو تکلیف پہنچی اور وہ اس کا ناراض ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر کیونکہ وہ اس کے مطلب جو وہ سوچتا ہے اس کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اس ناراضگی میں ہم کو صبر کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز سے ناراض نہیں ہونا نہیں، ہے۔ صبر نہیں کر رہا، ناراض ہو گیا ہے، ناراض ہو رہا ہے، ابھی تو ہم اس کے حالات پڑھ رہے ہیں، صبر نہیں پڑھ رہے اس کا۔ جی یہ جی سر، انسان کے حالات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ناراض ہو کے صبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ناراض ہو رہا ہے، صبر نہیں کر رہا، جی جی ٹھیک ہے؟ پھر سر ناراض تو انسان کے 4 حالات میں بتا رہا ہوں کہ جب اس کو تکلیف دہ تقدیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے 4 کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ناراض ہونا، یعنی وہ ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا صبر کرنا، یعنی کسی انسان کو تکلیف پہنچی اس نے صبر کیا۔ تیسرے حالت ہوتی ہے راضی ہونا، سبحان اللہ، تکلیف دہ تقدیر پر بھی راضی ہونا، یہ کون لوگ ہیں؟ چوتھا تکلیف دہ چیز پر شکر کرنا۔ یہ 4 ٹائپ کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں مسلمان۔ پہلا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ پہلی حالت، انسان کو جب کوئی بری چیز پیش آئے تو وہ ناراض ہوتا ہے، چاہے دلی طور پر ہو، زبان کے ذریعے ہو، اعضاء کے ذریعے ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام حالات صبر کے منافی ہیں۔ یعنی وہ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو اتنی محنت کی، میں نے اپنے بچے کے لیے کیا، یہ مر گیا، میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، فلاں کا بچہ کیوں نہیں مرا، اپنا کپڑے پھاڑتا ہے، ماتم کرتا ہے، چہرہ پیٹتا ہے۔ ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ناراض ہو رہے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کی تقدیر کو تسلیم نہیں کیا۔ اور خاص طور پہ ایسے معاملات فوتگیوں پر پیش آتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے قریبی، یا بہت مال کسی کا نکل جائے اس کے ہاتھ سے، وہ ایسے لوگوں کو یہ حالات پیش آتے ہیں۔
وہ بہت زیادہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, زبان کو شکوے پر اتار لیتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی مزید, یعنی ایک تو تقدیر میں جو تھا وہ مل گیا, اوپر سے اللہ کی مزید ناراضگی لے لی, اللہ سے مزید دور ہو گئے. الیاذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آدمی کو ایسی کیفیت سے بچائے. میں بیٹیوں, میری بچوں, میرے بھائیوں, میں یہی اسی لیے یہ ٹاپک چھیڑ کے بیٹھا ہوں اتنی ڈیٹیل میں کہ ہمیں سیکھنا ہے. یہ اب آپ کی فیڈ بیک بتائے گی کہ آپ سیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے صبر کرنا. اچھا, تکلیف دہ تقدیر پر صبر کرنا ہوتا ہے. صبر کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں, دوسری حالت ہے صبر کرنا, اس میں انسان صبر کرتا ہے, اس میں کنڈیشن ہے, لیکن دل میں مصیبت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے. دل میں ہوتا ہے, یعنی دل میں ہے اس کے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ زبان کو اور اعضاء کو قابو رکھتا ہے, زبان پہ کچھ نہیں لاتا. تکلیف ہے, صبر کر رہا ہے کہ زبان پہ نہیں لاتا, اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہا ہے, اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, لیکن دل میں اس کو یہ بات ناپسند ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا ہے. یہ بھی مناسب نہیں ہے, لیکن یہ صبر کی ایک کنڈیشن ہے, یعنی یہ ایک صبر کی کیفیت ہے. یہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے, لیکن یہ قابل قبول ہے, قابل قبول ہے یہ. لیکن جو ہم سے ریکوائرڈ ہے وہ آگے آ رہی ہیں چیزیں. تیسری حالت ہوتی ہے راضی ہونا, یعنی مصیبت واقع ہوئی, کوئی فوت ہو گیا, کوئی نقصان ہو گیا, وہ بندہ دل میں ناپسندیدگی بھی نہیں لاتا, اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال. وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ جو میرا بچہ مر گیا, میرا بھائی مر گیا, میرا والد مر گیا, میری والدہ مر گئی, میری بیوی مر گئی, میرا فلاں دوست مر گیا, یہ اللہ کے تھے, اس نے واپس لے لیے, بھائی میں کیوں ناراض ہوں, میں راضی ہوں, اللہ کا فیصلہ تھا, میں اس پر دل سے راضی ہوں. اس کے دل میں بھی کوئی بات نہیں آتی. وہ اللہ اپنے رب کے فیصلے پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے. کسی کی جاب چلی گئی, اب وہ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کر رہا ہو کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. ہاں, وہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, یعنی اپنی کریکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ اللہ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہوتا. کئی لوگ دیکھے ہیں جو منہ سے باتیں بول جاتے ہیں پھر بعد میں پھنسے رہتے ہیں. چوتھی کیٹیگری ہوتی ہے جناب شکر کرنے والے, کہ مصیبت آ گئی, صبر بھی کر رہے ہیں, راضی بھی رہ رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اس پر اجر کی امید لگا لیتے ہیں کہ میں جو صبر کر رہا ہوں اس پہ میرا رب مجھے اجر دے گا, کہ میرا عزیز فوت ہو گیا, میرا مال چلا گیا, مجھے کوئی چوٹ لگ گئی, اس پر وہ صبر کرتے ہیں, اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں کہ یہ میرے رب نے لکھا تھا. پھر وہ اس پر شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ, اور وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو موجود ہیں, اور پھر وہ جو صبر کر رہے ہیں اس پر اللہ سے اجر کی امید لگا لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ جو ہوا ہے اس پہ تو مجھے اللہ اجر دے گا بہت بڑا, یہ تو میرے لیے فائدہ ہو رہا, نقصان تو من کا نقصان تو کہیں بھی نہیں ہوتا. تو یہ انسان کے 4 حالات ہیں جو اس کو تقدیر کے معاملے میں پیش آتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں سے بنائے, راضی ہونے والوں میں سے بنائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرنے والی کیٹیگری میں تھے, صحابہ کرام سارے شکر ادا کرنے والی کیٹیگری میں تھے. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کیٹیگری میں سے کسی ایک میں بھی کر دے, ہمارے لیے بہت کافی ہے. آگے جی ہم صبر کا حکم کیا ہے, یعنی اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں براہ راست صبر کرنے کا حکم دیا ہے. 4 مواقع ایسے ہیں جن پر ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. یعنی اس میں صبر, اب کسی پر صبر لازمی کرنا ہوگا اور کسی پر یہ ہوگا کہ آپ کو صبر نہیں کرنا. یہ دیکھتے ہیں کہ کس پر صبر کرنا ضروری ہے, کس پر پسندیدہ ہے, کس پر ناپسندیدہ ہے, اور کس بات پر صبر نہیں کرنا. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں صبر نہیں کرنا ہوتا. دیکھتے ہیں کیا ہے. پہلا جو صبر واجب ہے وہ کیا ہے, یعنی واجبات کی ادائیگی, فرض نمازوں کی ادائیگی, حرام چیزوں سے رکنا, یہ تمام جو صبر ہیں یہ واجب ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ کو فجر کی نماز بھی اٹھنا ہے, اس پر صبر کرنا واجب ہے. روزے رکھنے ہیں, صبر کرنا واجب ہے. حج کرنا ہے, صبر کرنا واجب ہے. گرمی ہے بہت, لیکن آپ کو کرنا ہے. زکوٰۃ ہے, مال نکالنا ہے, پیسہ نکلے گا, دینا ہے بھائی, آپ اس پر صبر کریں, کوئی بات نہیں. زنا کا ارادہ ہو رہا ہے, اس پر صبر کرنا ہے, روکنا ہے. گانے سننے کا دل کر رہا ہے, پکچرز بنانے کا دل کر رہا ہے, ڈرامے دیکھنے کا, موویز دیکھنے کا, غیبت کرنے کا دل کر رہا ہے, جھوٹ کا خیال آ گیا ہے, ان سب سے خود کو روکنا ہے. حبس النفس, خود کو روکنا ہے. مصیبت واقع ہو گئی, صبر کرنا ہے, چیخنا چلانا نہیں ہے. یہ تمام صبر واجب ہیں, لازمی ہیں. عورت کا دل نہیں کرتا برقع کرنے کو, بھائی کرنا ہے, صبر کرنا ہے میری بیٹیوں, آپ کو اس پر صبر کرنا ہے, اللہ اجر دے گا.
آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. آپ کو دنیا تانے دے گی, صبر کرنا ہے. دنیا تانے دے رہی ہے, آپ اللہ کا حکم پورا کر رہی ہیں, دنیا کے تانے دینے سے کیا ہے؟ آپ کا رب آپ سے راضی ہو رہا ہے, دنیا پوری ناراض ہو جائے آپ سے, آپ کے والدین ناراض ہو جائیں اس بات پر کہ آپ برقع کر رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی اطاعت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے, کسی کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شوہر ناراض ہوتا ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. بھائی ناراض ہوتے ہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے برقع کرنے پر. پوری دنیا ناراض ہو جائے, آپ دیکھیں راضی کون ہو رہا ہے, آپ سے خوش کون ہو رہا ہے, کون فخر کر رہا ہوگا فرشتوں میں, یہ میری بندی ہے. پوری دنیا تانے مار رہی ہے اس کو, حتیٰ کہ اس کے ماں باپ تانے مار رہے ہیں, لیکن دیکھو کیسی بندی ہے میری, میرے حکم کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے, پوری دنیا سے لڑ رہی ہے, پوری دنیا کی باتیں برداشت کر رہی ہے, صبر کر رہی ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے. کیا خیال ہے میری بیٹی, اللہ آپ کا اجر ضائع کر دے گا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی مکہ میں, اللہ دیکھ رہا تھا. صحابہ کو مارا پیٹا گیا, اللہ دیکھ رہا تھا. اللہ ان کے صبر کو دیکھ رہا تھا, اور اللہ نے ان کے صبر کو ان کا بدلہ دیا. میری بیٹی کیا خیال ہے, اللہ آپ کو آپ کے صبر کا بدلہ نہیں دے گا؟ اللہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں, نہیں ہو سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے برقع کریں, پردہ کریں, نقاب کریں, غیر محرم کے سامنے نہ جائیں, گانے مت سنیں, موویز نہ دیکھیں, غیر محرم سے دوستی نہ کریں, تو کیا خیال ہے میری بیٹی, اللہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. میری بندی اس معاشرے میں لڑ رہی ہے, صبر کر رہی ہے, ہر طرف فتنہ پھیلا ہے. میری بیٹی تنہا, یعنی وہ کہے گا میری بندی تنہا بیٹھی ہے, موبائل اس کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ اس سے کچھ غلط نہیں دیکھ رہی, وہ یہ دیکھ رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے. وہ آپ کو ایسا اجر دے گا, وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. فقط یہ ہے, اس رب پر بھروسہ کریں اور اس پر خوش رہیں, ہر وقت راضی رہیں. یا اللہ راضی ہوں, خود خوش دلی سے کر رہی ہوں. صبر تو کرنا پڑتا ہے نا, دل کرتا ہے انسان, دنیا ہے نا اپنی طرف کھینچتی ہے. اللہ فرماتے ہیں نا, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے. صبر واجب ہے ان چیزوں پر. پھر صبر کرنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے, یعنی یہ چند معاملات ہیں جن پر صبر کرنا پسندیدہ. وہ کیا ہے؟ اگزامپل دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ نماز تہجد فرض نہیں ہے, اس پر اگر آپ اٹھتی ہیں, صبح کو اٹھتی ہیں, تھرڈ پورشن میں اٹھتی ہیں, اور آپ تہجد کے لیے اٹھ رہی ہیں نیند سے, گرم بستر یا ٹھنڈا بستر جو بھی موسم کے خلاف ہو, تو آپ کیا ہے کہ صبر کر رہی ہیں. یہ صبر پسندیدہ ہے اور باعث اجر ہے, اس پر بھی اجر میں, تہجد کا 2 اجر الگ ہے, اس صبر کرنے پر بھی. مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسٹلی بیٹھ کر ہی پانی پینا پسند کیا ہے, اور آپ بیٹھ کر پیتے تھے, کبھی کبھار کبھی کھڑے ہو کر, یعنی کھڑے ہو کر پینا گناہ نہیں ہے, لیکن بیٹھ کر پینے پر اجر ہے, چونکہ سنت کو فالو کریں گے. اب اس پہ آپ جب, یعنی حالانکہ کرسی پڑی ہوتی, جگہ پڑی ہوتی ہے, ہم پانی بھریں گے, بیٹھ کر پیئیں گے. اب ہم نے صبر کیا ہے, خود کو فورس کیا ہے, نفس کہہ رہا نہیں کھڑے ہو کر پی لو, جائز ہے, آپ کہہ رہی نہیں میں بیٹھ کے پیوں گی کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیتے تھے. اب اس پر آپ کو صبر کا بھی اجر ملے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا بھی اجر ملے گا. کیا ہے؟ آپ صبر کر رہی ہیں. اس صبر کو کہتے ہیں, یہ صبر مستحب ہے, پسندیدہ صبر ہے. پھر ہے صبر کرنا مکروہ ہے, یعنی صبر نہیں کرنا چاہیے ایسی بات پر. مثال کے طور پر, فار ایگزامپل, طبعی چیزیں ہوتی ہیں یہ, یعنی طبعی چیزیں جن سے رک جانا, یعنی مثال کے طور پر انسان کو رفع حاجت کی طلب ہو رہی ہے, لیکن وہ خود کو روک کے بیٹھا ہے, خود بلا وجہ خود کو اس نے تھکایا ہوا ہے. اب کیا ہے, وہ اپنی جو جان ہے اس کو تکلیف میں ڈال رہا ہے, اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال رہا ہے. یہ صبر پسندیدہ نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں, اس لیے کھانا آ گیا نماز نہ پڑھیں, یہ نہیں اب آپ کھانے پہ صبر کر رہے ہیں اور نماز آپ کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی کہ دھیان کھانے میں جا رہا ہے. اس لیے احکامات موجود ہیں کہ کھانا لگ جائے تو نماز کو مؤخر کر دو, الا یہ کہ نماز نکل رہی ہو. مثال کے طور پر آپ کو رفع حاجت کی ضرورت ہے, لیکن آپ نے کہا نہیں میں پہلے نماز پڑھوں گا, تو کیا ہے, اب آپ اپنے آپ کو فورس کر رہے ہیں. یہ صبر آپ کا مکروہ ہے, یہ صبر نہیں کرنا چاہیے آپ کو, تو احادیث میں موجود ہے. آپ خود کو بلا وجہ کھانے سے روک لیتے ہیں, نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا, یہ صبر مکروہ ہے. اور ایسے معاملات ہیں, مثال کے طور پر میاں بیوی کے معاملات ہیں, ان میں وہ بلا وجہ سے صبر کر کے مہینہ مہینہ گزار دیں, وہ صبر مکروہ ہے, ناپسندیدہ صبر ہے. اس کے بعد ایک صبر ہے حرام. کون بتائے گا کہ کوئی صبر کرنا ایسا بھی ہے جو حرام ہو؟ کون بتائے گا؟
کہ جی وہ صبر نہیں کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ کوئی ریئیکشن؟ جی نسیم نواز، کون سا ایسا صبر ہے جو حرام ہے؟ سر اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر اور چپ رہنا، صبر کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ نہیں آپ یہ نہیں، وہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپشنل ہے، اس پہ یہ نہیں کہ آپ جا کے آگے نہیں، آپ اس پہ خاموش بھی رہ سکتے ہیں، وہ حالات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ لبنہ بتائیے۔ جی سر، ناحق باتوں پر جیسے ظلم ہو رہا ہے تو اس پر پھر صبر کرنا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کنڈیشنل چیزیں ہیں، چلیں ہم زیادہ طوالت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کی بیوی کو چھیڑ دیا، اب وہ اس پہ صبر کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، تو یہ بے غیرتی ہے، وہ بے غیرت ہے، یہ صبر نہیں کہلائے گا۔ کہ کسی نے کسی کی بیوی کو مار دیا ہے، اس کو چھیڑ دیا ہے، اس کو غلط بات کر دیا، وہ اس پہ صبر کر کے بیٹھ گیا ہے، یہ صبر نہیں کہلاتا۔ اپنی بیوی کا دفاع کرے، اپنی غیرت کا دفاع کرے، اس کے گھر والوں کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، اب اس کا دفاع یہ نہیں کہ جا کے ان کو قتل کر دے، جو قانونی طریقہ ہے اس کو اپنائے، اس پر آگے بڑھے، یہ ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ تو بے غیرتی کہلائے گی، اور اسلام تو غیرت کا سبق دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی مسلم ممالک پر حملہ کر دیتا ہے تو وہ کہیں ہم صبر کر رہے ہیں، تو اسی کٹی آؤ سانو، یہ صبر حرام ہے، یہ صبر نہیں کرنا۔ اس ملک اسلامی ریاست کو چاہیے جواب دے، واپس پلٹے، یہ صبر نہیں کرنا۔ قرآن پاک جلایا گیا، اس امت کو چاہیے صبر نہ کرے، یہ جواب دے آگے سے، یہ اپنے ایکشنز لے، یہ صبر حرام ہے۔ جو بات آپ نے کی کسی کو گناہ میں دیکھنا اور اس کو جا کے وہاں صبر نہیں کرنا، نہیں، یہ کنڈیشنل ہوتا ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، لازمی نہیں آپ کو فوراً وہاں پہ ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے اور چیزیں آپ کو غور کرنی ہوتی ہیں، نہیں عن المنکر کے بہت سارے طریقے ہیں، وہاں آپ کو بعض دفعہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو خاموشی سے گزرنا ہوگا، لازمی نہیں جا کر۔ ظلم ہو رہا ہے مان لیا، لیکن ظلم ہونے میں بھی آپ کی استطاعت ہونا ضروری ہے، آپ اس پوزیشن پر ہوں کہ ظلم روک سکیں۔ ہمیں صبر جو حرام ہے اس کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو علماء نے لکھی ہے وہ لکھی ہے کوئی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ مثال کے طور پہ گھر میں ڈاکو آ گئے، آپ نے صبر کر لیا، لٹو جی چک جاؤ سارا کچھ، یہ صبر، یہ بے غیرتی ہے۔ حدیث میں واضح آتا ہے کوئی آپ سے چوری کرنے آئے تو اپنا مال اس کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ یہ کیوں ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، کسی کی بیٹی کو چھیڑا، اس کا ریپ کر دیا، اس کا جو بھی کر دیا، جناب صبر کر لیا اس پہ، وہ تو شیر ہو گیا، وہ تو 4 اور لڑکیوں کا کر دے گا جب تک اس کو پکڑے گا نہیں۔ تو یعنی انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے کہ اس کو اپنی بیٹی کا، اپنی بیوی کا، اپنی بہن کا، اپنی ماں کا دفاع کرنا ہے۔ یہ تھوڑی ہے بغیرتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جائے چپ کر کے، کیوں جی کمزور ہیں، ڈرتے ہیں، جہاں جو اپنا کام جہاں جس لمٹ تک کر سکتے ہیں وہ کریں۔ دوسرا، اسلامی ممالک پر کوئی حملہ کر دے تو اب یہاں پر بھی صبر کوئی نہیں ہے، آپ ریٹیلیٹ کریں، جواب دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے، صبر بہتر ہے۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یعنی اگر کوئی کسی کو تھپڑ مار دے، گالی دے دے، اس پر اگر کوئی صبر کر جائے تو یہ صبر پسندیدہ ہے، یہ مستحب ہے۔ بلکہ میں تو یہ پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، کیا علماء کو اللہ جزائے خیر دے، وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی نے آپ کو مثال کے طور پہ آپ پہ زیادتی کر دی، اب آپ کو اللہ نے آپشن دیا آپ بدلہ لیں، اب اگر تو آپ کو پتا ہے کہ میں اگر اس کو معاف کر دوں گا تو یہ اوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا، پھر تو آپ بدلہ لیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا اور یہ اس کی عادت نہیں ہے، اس سے زیادتی ہو گئی ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، یہ اللہ نے پسندیدہ قرار دیا ہے انتقام لینے سے۔ پھر ایک اور چیز ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، روزے قیامت میں اس کے نیک اعمال میں سے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے، کتنی پیاری بات کر گئے، کہتے اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کے نیک اعمال چاہیے، اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو معاف کر دو میں تمہیں اجر دوں گا، تو اس بندے کے نیک اعمال بڑے ہیں یا جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بڑا ہے؟ عقل تو استعمال کرو، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بڑا ہے، اس کے نیک اعمالوں کا تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ جو اللہ کے پاس اجر ہے اس کی تو انتہائی کوئی نہیں ہے، اور تم اگر اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو گے کہ اللہ تیرے لیے معاف کیا،
اس کے نیک اعمال کا کیا کرو گے؟ جو اجر اللہ نے تمہارے لیے تیار کیے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید پتہ نہیں میں یہ بات واضح کر پایا کہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں، مجھے امید ہے یہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ 5 ہیں صبر کی اقسام کیا ہیں؟ صبر کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، بدنی اور نفسی۔ یعنی انسان بدنی طور پہ صبر کرتا ہے اور نفس طور پہ۔ بدنی طور پہ مطلب ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو روکتا ہے، نفسی طور پہ اپنے خیالات کو روکتا ہے، اپنے دل کو روکتا ہے۔ لیکن ان دونوں کی آگے الگ الگ 2 اقسام ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں بدنی اختیاری، یعنی بدن پر اختیاری صبر، کہ مشکل کاموں کو کرتے ہوئے اس پر صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کو صبح فجر میں اٹھنا پڑ رہا ہے، یہ آپ کے بدن کا عمل ہے نا، اب آپ کو اس پہ، یہ مشکل عمل ہے، اس پہ صبر کر رہے ہیں، آپ کا بدن اس پہ صبر کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے بدنی اضطراری، اضطرار کہتے ہیں زبردستی، مجبور۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل درد ہو رہا ہے، آپ کے داڑھ میں درد ہے، کیا کرنا ہے؟ برداشت ہی کرنا ہے آپ کو۔ آپ کے کہیں جسم میں درد ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ کو جو بھی تکلیف ہو رہی ہیں جسمانی، وہ کیا ہے؟ آپ مجبور ہیں، یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن کہ آپ اس کو برداشت کریں۔ تو ہمیشہ 2 اس کی اقسام ہے، یعنی اضطراری اور اختیاری۔ اسی طرح جو نفسی صبر ہے اس کی بھی 2 ہی اقسام ہے، اختیاری اور اضطراری۔ اختیاری کیا ہے؟ مثلا موسیقی سننے کو دل کر رہا ہے، اب یہ آپ کا نفس آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے اپنے اختیار سے صبر کرنا ہے، آپ نے اپنے اختیار سے صبر کرنا ہے، خود کو روکنا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا۔ لیکن جو نفسی اضطراری ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ عزیز فوت ہو گیا، کوئی بڑی کوئی چیز آپ کی پیاری آپ سے کھو گئی، اب آپ اپنے نفس کو نہیں سمجھا سکتے، اب آپ کے نفس کو یعنی مجبوراً صبر کرنا پڑے گا، اور کوئی آپشن نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ نفسی اضطراری کہلاتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، جانور اور انسان 2 کنڈیشن میں ایک ہی جیسے ہیں۔ جانور اور انسان 2 حالات میں ایک ہی جیسے ہیں، وہ ہے بدنی اضطراری اور نفسی اضطراری، یعنی زبردستی بدنی صبر اور زبردستی نفسی صبر۔ یعنی جانور کا کوئی مر جائے، اس کا بچہ، تو وہ صبر ہی کرتا ہے، اس کو آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ بندہ بھی اس کا بچہ مر جائے تو وہ صبر ہی کرتا ہے نا، وہ بچہ نکال کے تو نہیں لا سکتا، وہ برداشت کرنا ہوتا ہے اس کو، اضطراری ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسی طرح لیکن جانور کے پاس اختیاری معاملات نہیں ہے، سو یعنی یہ جو اختیاری ہے نا، اس میں جانور اور انسان کا فرق آ کر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جو آدمی پھر اختیاری بھی نہیں استعمال کرتا تو اس کا مطلب وہ جانوروں کی صفت میں جا کے داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے صبر کا وقت کیا ہوتا ہے، آئیے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا علی امرأۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزر رہے تھے، تب کی علی صبی، وہ رو رہی تھی اپنے چھوٹے بچے کے فوت ہو جانے پر، صبی لہا، فقال لہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، واصبری، اور صبر کرو۔ فقالت، اس نے جواب دیا، وما تبالی بمصیبتی، آپ کو میری مصیبت کی کیا پرواہ؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا مجھ پر جو گزری ہے، آپ کے تو علم میں نہیں ہے، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، مجھ پہ جو گزری ہے تمہیں کیا پتا، تم پہ گزرے تو تمہیں پتا چلے، یعنی یہ اس قسم کا انداز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فلما ذهب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فلما ذهب قیل لها، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس عورت سے کہا گیا، انہ رسول اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ فاخذها مثل الموت، یہ بات تو اس کو موت کی طرح لگی، یعنی اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریں، جب اس نے کہا وما تبالی بمصیبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے۔ ایک بات یہ سیکھنے کی ہے کہ جب کوئی بندہ تکلیف میں ہو، آپ اسے کہیں صبر کرو، وہ آگے سے آپ کو کوئی بات کر دے تو خاموش ہو جائیں، اس سے بحث نہ کریں۔ وہ اس وقت ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھنے سننے کے بجائے معاملہ خراب نہ کر بیٹھے۔ تو یہ ہمیں اس حدیث سے ایک سبق یہ مل رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں ضروری نہیں اس پر آپ پش کریں، چھوڑ دیں، یہ اب معاملہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے۔ ہوا کیا؟ تو وہ کیا ہوا؟ فاتت بابہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، فلم تجد علی بابہ بوابین، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جو مطلب دربان تھے ان کو نہ پایا، یعنی جو دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اجازت لینے کے لیے، وہ نہیں کھڑے تھے۔ فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لم اعرف کا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند اول صدمۃ او قال عند اول الصدمہ، یعنی صبر تو پہلے ہی جھٹکے میں ہے. بس آپ نے اتنی بات کہہ کے بات کو کلوز کر دیا. یعنی صبر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو تکلیف آئی، آپ پر مصیبت ٹوٹی، بس اسی وقت صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ جی 3 دن بعد صبر آ گیا، بس جی ہن مینوں صبر آ گیا ہے. اس کو قرطبی رحمۃ اللہ نے احمقوں والا سبق کہا ہے، عقل مندوں والا نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ جو 3 دن بعد کہتے ہیں نا کہ بندہ مر گیا کوئی قریبی، 3 دن بعد کہا، 7 دن، بس یہ ہن مینوں صبر آ گیا ہے، بس یہ صبر کر لیا میں. صبر تم نے کوئی نہیں کیا. صبر کرنا تھا تمہارے پہلے دن منہ سے نکلتا الحمدللہ. لیکن اب تم جو کہہ رہے ہو میں صبر کر گیا ہوں، تو یہ صبر احمقوں والا صبر ہے. یہ وہ صبر نہیں ہے جس پر تمہیں اجر ملنے والا ہے. اجر تمہیں اسی وقت ملا تھا جب تم فوراً کرتے. مسئلہ یہ ہے، یہ باتیں کب ہوں گی؟ یہ باتیں تب ہوں گی جب ہم سیکھیں گے، جب ہمیں سکھایا جائے گا. مصیبت بڑی یہ ہے کہ یہ باتیں گھروں میں نہیں سکھائی جاتی. یعنی یہ تربیت بچپن سے شروع ہوتی ہے. بچوں کو یعنی یہ نہیں کہ آپ ان کو سارا لیکچر ہی جا کر دے دیں، وقتاً فوقتاً دیکھیں جو موقع ہے اس کو بتانے کا کہ ہاں بیٹا اس بات پر صبر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دن پہ بیٹھ کے پورا لیکچر ہی دے دینا صبر کا. نو، سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں. 10 دن میں کوئی ایک پوائنٹ اس کا نوٹ کریں، اس پر اس کو بتائیں اس پہ صبر کرتے ہیں، اس پہ اللہ اجر دیتا ہے. نوٹ کریں اس کو. بچوں کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس پر ان کو آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. لیکن سانو دسے نہیں جاتا، ہمیں تو نہیں بتایا جاتا. نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم جب تک ہمیں علم نہیں ہوتا، ہماری عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، پھر ہم اپنی زبان کو قابو کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دل کو سکھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور اس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد ہے صبر کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں جی اطاعت پر صبر کیا ہے. اطاعت پر آپ نے 3 موقع پر صبر کرنا ہوتا ہے. پہلا، نیت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے اور ریا کے خیالات کو دل سے نکالنا ہوتا ہے. یہ آپ نے اطاعت پر صبر کرتے ہوئے پہلا جو سٹیپ لینا ہے. دوسرا، اطاعت کے دوران کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ بھی صبر ہے. آپ نماز پڑھ رہی ہیں، شیطان آیا، اس نے آپ کو کہا تمہارا فلاں چیز رہ گئی، تمہاری فلاں چیز رہ گئی. اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ صبر کر رہی ہیں. آپ اللہ کی طرف کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، شیطان سے لڑائی لڑ رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے آپ کا. تو یہ عمل کے دوران صبر کہلاتا ہے. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اب اطاعت کرنے کے بعد خود پسندی کا شکار نہ ہو جانا کہ جی میں نے آج تو فجر کی نماز پڑھی تھی، میں نے آج 6 سپارے پڑھ دیے، میں نے آج 4 سپارے پڑھ دیے. ایسے عمل جن کو چھپانا ہو ان کو چھپا کر رکھیں، اور جو سامنے آ جائیں اس پر خود پسندی کا شکار نہ ہو. اور چھپے ہوئے عمل پر بھی خود پسندی کا شکار نہ ہو کہ میں بڑی نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں جی، میں نے تو آج بہت کر دیا. نہیں، یہ اس پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان تو آئے گا نا، اس نے گھیرنا ہے آپ کو کہ آج بڑی نیک ہو جی، آج تو تم نے 30 رکعت پڑھ دی، آج تم نے 3 سپارے پڑھ دیے. خود پسندی میں لائے گا. وہ مولویوں کو مولویوں سے ہی گھیرتا ہے، دینی لوگوں کو دینی پوائنٹ سے گھیرتا ہے، وہ انہی سے وہاں سے آ کر حملہ کرتا ہے. اس پر بھی صبر کرنا ہے، خود کو روکنا ہے. گناہ پر صبر یہ ہے کہ جب بھی یعنی انسان گناہ کرنے لگے تو اس سے پہلے وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خاص کر لے کہ جب میں گناہ چھوڑ رہا ہوں یہ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میرا موسیقی سننے کو دل نہیں کرتا اس لیے چھوڑی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ مجھے موویز اچھی نہیں لگتی اس لیے نہیں دیکھتی، کوئی فائدہ نہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل کلیئر حدیث ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جس نے کسی اور کام کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس کی ہجرت کاؤنٹ نہیں ہوگی، چاہے وہ اسلام کے لیے کیوں نہ استعمال کر رہا ہو. تو جب تک ہم گناہ کو اس نیت پر نہیں چھوڑیں گے کہ یہ میں اللہ کے لیے، چونکہ موویز دیکھنا اللہ کی طرف سے منع ہے، چونکہ گانے سننے کا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، میں اس لیے نہیں دیکھتی. یعنی ہم گناہوں کے کام اس لیے نہیں کہ میرا دل نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں، اس لیے پھر تو ہے نتیجہ. ادروائز پھر ایم ہی ہے، ٹائم ہی ویسٹ کر رہی ہیں آپ، نہ آپ کو یعنی ثواب مل رہا، وقت ہی پھر آپ نے گزار دیا. یہ میرا دل نہیں کرتا. آپ کون ہوتے ہیں دل کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہمارا دل اللہ کے تابع ہے، میرے دل کی کیا ہے. اس کے بعد یعنی گناہ چھوڑنے کے بعد پھر اس پر ایک بات پر صبر کرنا، اترانا نہیں، تکبر میں نہیں جانا، خود پسند نہیں بن جانا کہ جی میں گناہ نہیں کرتا، میں بڑا ترم خان ہوں. اس خیال کو نہ اس خیال سے لڑنے پر صبر کرنا. خیال آئے گا نا، آتے ہیں خیال، شیطان چھوڑتا تھوڑی ہے. اس پر بھی صبر کرنا ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا یعنی واویلا نہ ڈالنا بار بار. اچھا یہاں پر ایک عالم صاحب بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی، کہتے کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو بار بار نہ کہیں میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، کوئی ضرورت نہیں، خاموش رہیں، صبر کریں نا یار، خاموش رہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بار بار کہنا ہے میرے سر میں درد ہے، میں مر گیا، میں لٹ گیا، یہ صبر کے خلاف ہے. آپ یہ کیفیت صرف اپنے یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے ہاں جی بتائیے کیا حال ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، اس کو تو آپ بتا سکتے ہیں، یا پھر آپ ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں تو وہ بھی صبر کے منافی نہیں ہے، آپ اس کو اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں. لیکن بعض ایسے ہی میرے جیسے ہوتے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں نادیہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے یار، میرے سر میں درد ہو رہا ہے یار، میرے سر میں درد، یہ صبر کے خلاف ہے، منافی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. خاموش رہیں اور صبر کریں. اگر کوئی پوچھے ایک دفعہ آپ نے بتا دیا اپنے قریبی کو بس کافی ہے، بار بار اس کا یعنی ہائے ہائے کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں کہ ہمیں صبر کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کن کن باتوں پر صبر کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم صبر مانگیں بھی. ابھی میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیا صبر اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہوتا ہے یا اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس یہ جی اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا بندہ بعد میں صبر نہیں کر سکتا؟ نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ہم کل دیکھیں گے کہ آخر صبر حاصل کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر صبر انسان میں سے نکلتا کیسے، اس کی وجوہات کیا ہیں. اب جب ہم اتنی محنت کریں گے، اتنا جو ہم یہ کر رہے ہیں، جو میں نے آج آپ کے ساتھ یہ 40 منٹ لگائے ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ بھی ہم کل دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث ہمیں اس کی خبریں کیا دیتے ہیں کہ بھائی اگر تم اتنا کچھ کرو گے تو تمہیں ملے گا کیا، تمہارا نتیجہ کیا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے نا رزلٹ کیا ہے، میں جو اتنا کھپ رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ بھی تو چاہیے نا اس کو. تو وہ ہم کل دیکھیں گے کہ اس کے پھر فائدے کیا ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی مجھ سے کمی کوتاہی ہو اس کو معاف کرائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.